بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وطن عزیز پاکستان کا یوم آزادی 14 اگست جو ہے وہ آج سے 4 دن بعد ہے۔ اگر آج کا دن ملا لیں، آج 11 ہے، 12، 13 اور 14 تو 4 دن ہیں، اور آج کا نکال لیں تو 3 دن ہیں۔ پاکستان کس لیے لیا تھا ہم نے؟ کیا پاکستان صرف اس لیے لیا گیا تھا کہ ایک زمین کا ٹکڑا ہو جس پہ لوگ رہیں؟ تو وہ تو لوگ جو انڈیا تھا یا ہندوستان تھا اس میں بھی رہ رہے تھے۔ پاکستان ایک نظام کے لیے لیا گیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کوئی ایک نیا ملک بنانے جا رہے ہیں، کوئی اس کا منشور دستور بنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا منشور، ہمارا آئین، ہمارا دستور 1350 سال پہلے کا آ چکا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ حالات و واقعات تلخ ہیں، لیکن بہرحال اس ملک کو ایک آئین مل گیا، اور اس آئین میں یہ بات مینشن کر دی گئی کہ پاکستان کا سپریم لا قرآن و سنت ہوگا۔ ہمیں آج جب ہم 75 سال ہمارا وطن پورے کر چکا ہے، بہت سی چیزوں کو دیکھنا ہے۔ آج 11 اگست ہے۔ پاکستان میں اس کو اقلیتوں کے دن کے طور پہ، جو غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں ان کے دن کے طور پہ بھی منایا جاتا ہے۔ آج ایوان صدر میں ایک بڑی تقریب بھی ہوگی اس حوالے سے۔ میری آج کے دن سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہم سمجھے کہ پاکستان کا آئین، قانون، منشور، دستور وہ ہم سب سے کیا چاہتا ہے۔ کیا ہم نے یہ وطن صرف ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے لیا تھا، یا ایک نظام کے نفاذ کے لیے لیا تھا؟ پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن یہاں پر ہمارے غیر مسلم بھائی، مسیحی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں یا اور کوئی اقلیتیں ہوں، وہ بھی موجود ہیں۔ ہم سب اپنے آئین اور قانون کے پابند ہیں۔ پاکستان کا آئین اور قانون کسی شہری کو یہ نہیں کہتا کہ وہ 2 نمبر شہری ہے، یعنی اس کا درجہ سیکنڈری ہے، اس کا درجہ 2 نمبر کا ہے، سیکنڈ کا ہے۔ پاکستان کا آئین، قانون اور دستور تمام شہریوں کو ایکول حقوق دیتا ہے۔ پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانی شہریوں کو ان کے مذہب کے حوالے سے مکمل آزادی حاصل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں مساجد بھی آباد ہیں، یہاں چرچ بھی آباد ہیں، یہاں گردوارے بھی آباد ہیں، یہاں مندر بھی آباد ہیں۔ ضرور واقعات ہو جاتے ہیں، میں اس سے انکار نہیں کرتا، اور یہ دنیا کے اندر ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایسے مصائب اور مسائل آ جائیں کہ اکثریت اور اقلیت آمنے سامنے آ جائے، لیکن الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا ہے اور یہ کوشش کی ہے کہ ان مصائب اور مسائل کے اوپر قابو پا لیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ہی ہم ٹھیک سمت میں ہیں، بہت سی چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جیسے ایک پاکستان کے حوالے سے پراپوگنڈا بھی کیا جاتا ہے، اور بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انفرادی ہوتے ہیں، اسے اجتماعی واقعات کی طرف لے جایا جاتا ہے یا اجتماعی تاثر دیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے ہاں جبری مذہب کی تبدیلی کی بات کی جاتی ہے، جو کہ میرا نہیں خیال، اس لیے کہ اسلام جبری مذہب کی تبدیلی کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ لا اکراہ فی الدین۔ اسلام کوالٹی پر یقین رکھتا ہے، کوانٹٹی پہ یقین نہیں رکھتا۔
کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. اسلام اس پہ یقین نہیں رکھتا کہ لوگوں کو جمع کیا جائے بس. اسلام اس پہ یقین رکھتا کہ تھوڑے ہوں، ان کی تربیت ہو، وہ قرآن و سنت پہ چلنے والے ہوں، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر گامزن ہوں، جو ان کی سنتوں کی اتباع کرنے والے ہوں. بہت بڑا جمع غفیر ہو اور وہ جو اسلام کی اساس ہے اسے نہ مان رہا ہو. اسلام ایسے لوگوں نہیں چاہتا. اسلام چاہتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے اس سے دوسرے محفوظ ہوں. اسی لیے کہا مسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان، اور پھر دوسری جگہ فرمایا انسان محفوظ ہو، جس سے لوگ محفوظ ہو جائیں جس کی زبان سے. اور پھر اسلام نے جس رواداری کا ہمیں درس دیا ہے کہ آپ اگر قل یا ایھا الکافرون دیکھیں تو پورا توحید کا عقیدہ بیان کرنے کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. دوسروں کے ادیان کا اور دوسروں کے مقدسات کا جو احترام ہے وہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو. اسلام ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے. جو غیر مسلم مسلمانوں کی اکثریتی ریاست میں رہتے ہیں ان کے حقوق کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اور اس حوالے سے تاریخ اسلام میں اور سیرت سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا. آپ دیکھیں نجران کے مسیحی آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات میں بیت اللہ کے بعد مسجد نبوی کا تقدس ہے. یہ 3 مسجدیں ہیں جو بڑی اعلیٰ مقام عرفہ مقام والی ہیں. بیت المقدس ہے، مسجد نبوی ہے، بیت اللہ ہے. اب وہ درمیان میں اٹھ کے جانے لگتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ مسیحی وفد ہے. وہ کہتے ہیں ہم اپنی عبادت کے لیے جا رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ ان کو کہو کہ یہیں میری مسجد میں ہی اپنی عبادت کر لیں. انہوں نے تو اپنے عقیدے کے مطابق وہاں عبادت کی ہوگی نا، مسلمانوں کی عقیدے کے مطابق تو عبادت نہیں کی ہوگی. اگر میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے مسیحیوں کو مسجد نبوی میں ان کی عبادت کی اجازت دے رہے ہیں تو پھر ذرا دیکھیں کہ رواداری، مکالمہ، برداشت، اس کا کتنا بڑا پیغام جو ہے وہ اسلام نے دیا ہے. پھر جو اسلام کی امارت ہے، خلافت راشدہ کا جو دور ہے، تو کیا حکم ہے قرآن کا؟ ان اللہ یأمر بالعدل. کہا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے انصاف کرنا ہے تم نے. یہ نہیں کہ کافر آئے تو اس کے ساتھ بے انصافی کرو اور مسلمان آئے تو نہیں. کہا ان اللہ یأمر بالعدل. اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی صفت بیان کی ہے الحمدللہ رب العالمین، جو دونوں جہانوں کا رب ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بعثت کو بیان کر رہا ہے اللہ، کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اور آقا علیہ السلام کے فرامین جو ہیں اقلیتوں کے حوالے سے
اگر ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اسلام نے مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ کسی مسلمان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ماورائے قانون و آئین اور عدالت غیر مسلموں کے حقوق کو غصب کر لے، ان کی زمینوں پہ قابض ہو جائے، ان کی عبادت گاہوں پہ قابض ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے مسیحیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس میں ان کے گرجا گھروں کی گھنٹیاں تک جو ہیں، چرچوں کی گھنٹیوں تک کا تحفظ دیا گیا ہے۔ آج پاکستان کا جب اقلیتوں کے حوالے سے ذکر آتا ہے تو کچھ پراپوگنڈا کرنے والے عجیب و غریب پراپوگنڈا کرتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جس طرح یہاں پر بین المذاہب مکالمہ ہوتا ہے، رواداری ہوتی ہے، کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو آ کے مسلم علماء اور عوام کھڑی ہوتی ہے، یہاں ہم دنیا میں اسلامو فوبیا آپ دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، برطانیہ میں، یورپ میں، ابھی قرآن کریم کو جلانے کے جو واقعات ہیں یہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ لیکن بطور مسلمان مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مجھے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ مجھے تمام آسمانی کتابوں کو بھی ماننا ہے، مجھے تمام انبیاء اور رسول کو بھی ماننا ہے، تب میں مسلمان کہلاؤں گا۔ اگر میں معاذ اللہ حضرت موسیٰ کو نہ مانوں، حضرت عیسیٰ کو نہ مانوں، حضرت یحییٰ کو نہ مانوں، حضرت نوح کا انکار کر دوں تو میں مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ جو دین اس کا نام ہی سلامتی ہے وہ کیسے کسی کے اوپر ظلم کا حکم دے سکتا ہے؟ لہذا میں آج کے دن کے موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کی ترقی میں، اس کے استحکام میں، اس کے امن میں مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور ماضی میں بھی ہم نے کیا ہے۔ کیا ہم اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ تعلیمی میدان میں ہماری مسیحی برادری نے، اور صحت کے میدان میں، اور بہت سارے امور جو خدمت خلق کے امور ہیں اس میں جو ہماری مسیحی برادری کا کردار ہے وہ قابل ستائش ہے، قابل فخر ہے؟ اسی طرح پاک فوج ہو، فضائیہ ہو، بحریہ ہو، دیگر شعبے ہوں زندگی کے، ان میں ہمارے جو اقلیتیں ہیں، جو غیر مسلم بھائی ہیں، ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے۔ اس کو نہیں بھولا جا سکتا، نہ اس سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں ان کی خدمات کو یاد رکھنا چاہیے، انہیں تحسین ان کی کرنی چاہیے۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ آج بھی پاکستان کے اندر میں بڑی عاجزی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور بڑا ہی لجاجت سے ڈرتے ہوئے، کہ آج تو تعلیم اتنی مہنگی ہو گئی ہے، لیکن جو یہاں پاکستان میں مسیحی برادری کے تعلیمی ادارے تھے، انہوں نے جو تعلیم اعلیٰ ترین تعلیم دی ہے وہ اس دوڑ سے باہر رہ کر دی ہے، مالی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جب قرآن کریم ڈنمارک میں جلائے گئے اور سویڈن میں جلائے گئے تو ہمارے ملک کی جو مسیحی برادری تھی، ہمارے سکھ، ہندو، سب نے اس کی نہ صرف مذمت کی بلکہ پہلے ایک مدرسے میں، ایک مسجد میں مسلم مسیحی لیڈرشپ اکٹھی ہوئی اور انہوں نے چاروں کتابیں جو تھی، تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم، وہ اٹھا کر کہا کہ یہ چاروں کتابیں ہمارے لیے محترم ہیں، اور جو بھی ان کو جلاتا ہے یا جو بھی ان کے توہین کرتا ہے ہم اس سے بری ہیں۔ پھر ایک لاہور چرچ میں چرچ آف پاکستان کے تعاون سے بشپ آزاد مارشل صاحب اور پادری کھوکھر صاحب ان حضرات نے، پھر ابھی اسی ہفتے میں جو سینٹ انتھنی چرچ ہے بڑا معروف لاہور میں، ریگل چوک میں، وہاں پر یہ مشترکہ اجتماعات ہوئے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، مشترکہ اجتماع کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنا مذہب تبدیل کر لیں گے۔ رواداری کا مطلب یہ نہیں ہوتا
کہ آپ اپنے دین کی بنیاد اور اساس سے ہٹ جائیں گے. ہمیں ہمارا دین حکم دیتا ہے کہ لا اعبد ما تعبدون. ہمارا دین ساتھ ہی ہمیں حکم دیتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین. مجھے دعوت بھی اگر دینی ہے تو اس کا بھی مجھے طریقہ کار بتایا گیا ہے. مبلغ کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے دلوں میں توہین یا اہانت یا نفرت پیدا کرے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے دن ہم عزم کریں کہ ہمارے ملک میں رہنے والے جتنے بھی ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کا تحفظ، ان کو یہ احساس دلانا بطور بڑے بھائی کے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اسی طرح آخر میں یہ جو کچھ لوگ جبری شادی کی بات کرتے ہیں تو اسلام میں اس کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. جبری شادی کا تصور بھی نہیں ہے، مذہب کی تبدیلی کا بھی نہیں ہے. جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں دراصل وہ اپنے ذاتی اغراض کو دین کے نام پر تھوپنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر کے امور میں تعاون کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.